نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات پناہ کے مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت اور ان کی شہادت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھے حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ ہمارے بیانات ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے محتاج ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان، مشہور اور معروف اور سرکردہ صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بھی تھے، آپ علیہ السلام کے سچے وفاشار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بھی تھے، آپ علیہ السلام کے داماد بھی تھے، آپ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ ایمان میں پہل کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اور جو ان سے کے پیچھے نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مالک کائنات ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب العالمین پر راضی ہو گئے۔ اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم کا جملہ ورضوا عنہ کا جملہ مالک کائنات نے اپنے قرآن میں 4 مقام پر استعمال کیا اصحاب رسول کے لیے کہ جن صحابہ کرام سے رب ذوالجلال راضی ہو جائے، ساری کائنات بھی ناراض ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سابقون الاولون میں سیدنا علی مرتضیٰ بھی تھے جو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی زیر کفالت رہے، ان کی تربیت نبی پاک علیہ السلام کے پاک گھرانے کے اندر ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ہمیشہ ساتھ رہے،
جب نبی پاک علیہ السلام کو مالک کائنات نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تاج نبوت پہنایا، تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو مالک کائنات نے ایک آرڈر دیا۔ آرڈر یہ دیا کہ پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا محبوب سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو، اپنے قرابت داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے، اللہ کی توحید کا پیغام، دین کی تبلیغ کا پیغام اپنے گھر سے شروع فرمائیے، اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے دعوت ذو العشیرہ بڑی مشہور ہے، دعوت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کنبے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو دعوت پر بلایا۔ سیدنا علی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ اکبر۔ جب دعوت پر کونین کے تاجدار نے ان کو بلایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اور اللہ کی توحید کا، اللہ کے ڈر کا جب انہیں پیغام سنایا تو ان پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور کوئی کس طرح کی باتیں کرنے لگا، کوئی برے الفاظ سے باتیں کرنے لگا، کوئی کس طرح تبصرہ کرنے لگا۔ لیکن اس وقت ایک وہ بچہ جس کی عمر 8 سال تھی، دبلا پتلا ایک چھوٹا سا بچہ میدان کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور بلند آواز سے کلمہ شہادت کا اظہار کیا، زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس بچے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اتنے اجتماع کے سامنے جہاں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے جناب دانشور بھی تھے، ان پڑھ پڑھے لکھے ہر طرح کے لوگ موجود تھے، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی ایمان کے دعوے کو قبول کرنے کے لیے ایک 8 سالہ بچہ کھڑے ہو کر ایمان کا پیغام سنا رہا ہے اور کلمہ شہادت کا اظہار کر رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ، اس کو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ خاندان کے لوگ کہنے لگے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، اور وہ کہنے لگے، کیا مذاق کرنے لگے، کیا بچہ ہے یہ کیا کرے گا، کیسے ساتھ دے گا، اس کے ساتھ سے کیا ہو جائے گا، اس کا ساتھ دینے سے کیا ہو جائے گا۔ لو جی اتنے لوگ تھے کہ یہ ایک بچہ ایمان کے لیے کیا ملا۔ اللہ اللہ، جتنے منہ اتنی باتیں تھی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو، ان شرک و بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے، شرک و کفر کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ جو ہزاروں معبودوں کے پرستار تھے، جو ہزاروں معبودوں کو حاجت روا ہو مشکل کشا سمجھنے والے تھے، ہزاروں جہلی معبودوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے تھے، ہزاروں مسجودوں کے سامنے اپنا زمین پر سجدہ کرنے والے تھے۔ انہیں اللہ کی توحید کی معرفت کہاں تھی، انہیں سیدنا علی کے مرتبہ و مقام کا علم کیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ وہی بچہ ہے جو علی مرتضیٰ بننے والا ہے، یہی وہی بچہ ہے جو صحابی مصطفیٰ بننے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو دماد رسول بننے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو شوہر بطول بننے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو عند اللہ مقبول ہونے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو عابد الرحمن بننے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو عابد الرحمن بننے والا ہے، اور یہ وہی بچہ ہے جو قاری قرآن بننے والا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو ابو الحسن والحسین بننے والا ہے، جو ساتھی صاحب قبلتین بننے والا ہے، جو ساتھی نبی ثقلین بننے والا ہے۔ یہ وہی بچہ، ان کو اس کی عظمت کا علم نہیں تھا، لیکن حضرت علی کا ایمان اور ان کی شان کیا ہے۔ میں چند الفاظ، یہ جملہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، میں چند باتیں یہ کہنے لگا کہ سیدنا علی کا جو ایمان تھا وہ کیا جانے۔ میں یہ کہتا ہوں، اہل دل کہتے ہیں خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے،
خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ارباب سکھایا، ہجرت کی رات انہی کو بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے۔ علی کی پہچان ان لوگوں کو جو صاحب نظر ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا مرتبہ و مقام کیا ہے، علی کی شان کیا ہے۔ لوگ کہتے رہتے جی فلاں بندہ حضرت علی کو نہیں مانتا، فلاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ علی مرتضیٰ سے محبت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ پروانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا پسند تھا، رسول کو معبود تھا، اپنی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے جب نبی پاک علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو نظر پڑی ہے تو علی مرتضیٰ پہ پڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے مرتبے و مقام کی بات ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سیدنا علی سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن سیدہ فاطمہ بطول بنت رسول کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں جا کر پوچھا کہ تیرے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول بنت رسول نے جواب دیا کہ حضرت علی اور میرے درمیان کوئی تھوڑی سی انبن ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر ڈھونڈا، نظر نہیں آئے۔ باہر سے ایک آدمی کو کہا جاؤ علی کو ڈھونڈ کے آؤ، سیدنا علی کہاں ہیں؟ وہ دیکھ کے آیا کہ مسجد کے اندر سیدنا علی سوئے ہوئے، سیدنا علی مسجد کے اندر سوئے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے بیٹھو۔ حضرت علی سے کہا اٹھو۔ جب پہلوؤں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہا ابو تراب اٹھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے، یہ ان کی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ ان کی دو کنیتیں مشہور تھی، ایک ابو الحسن اور ایک ابو تراب، اور وہ زیادہ پسند کرتے تھے ابو تراب کہنے کو بھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ پسند کرتے تھے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام رکھا تھا اور نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور حضرت علی ہر محاذ پہ کونین کے تاجدار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غزوہ تبوک کے بغیر، غزوہ تبوک کے علاوہ جتنے غزوات بھی ہوئے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی، تقریباً ہر لڑائی میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم رکاب رہے، نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہر میدان میں مستعد و تیار رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن غزوہ تبوک کے اندر بڑی مشکلات کے باوجود سیدنا علی مرتضیٰ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مدینہ کا عامل بنا دیا تھا، اپنا نائب وہاں بنایا نبی پاک علیہ السلام نے، کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ آپ نے پیچھے ان بچوں اور عورتوں کے خیال کے لیے آپ نے یہاں پر رہنا ہے میرے نائب کے طور پر، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد میدان تھے اور میدان کارزار کے اندر دشمن کے مقابلے میں اتر جانے والے عظیم اور نڈر مجاہد تھے، نر وہ شیر خدا تھے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں علی آپ نے نہیں جانا۔ تو جب قافلے چلنے لگے آنکھوں سے آنسو آگے، سیدنا علی مرتضیٰ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آگے۔ کیوں؟ اس لیے روتے تھے اللہ سارے لوگ جا رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے دیکھا علی رو رہے ہیں، فرمایا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی وجہ تو یہ ہے کہ سارے تو میدان کارزار کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور میں بچوں اور عورتوں میں آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون
من موسیٰ، فرمایا انہو لیسا بعدی نبی، لیسا بعدی، لیسا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بات یاد رکھ کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے علی کہ تیرا مرتبہ مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، یعنی جب طور کے اوپر موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے تو ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا، تو میں تمہیں یہاں اپنا نائب بناتا ہوں، لیکن کیونکہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، غلط فہمی نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد در نبوت جو ہے وہ بند ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ اکبر، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں چھوڑا تھا، اس لیے اس جنگ کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوئے۔ دوسری بات، سیدنا علی مرتضیٰ ہر میدان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، احد کے میدان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ علی مرتضیٰ، لیکن شدید زخمی ہوئے، 16 زخم لگے احد کے میدان میں۔ سیدنا علی کے جسد پاک کے اوپر 16 زخموں کے نشان تھے، جو مقام احد کے اندر سیدنا علی کو وہ زخم پہنچے، تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جانثار، آقا کا یہ چچا زاد، آقا کا یہ وفادار، آقا کا یہ وفاشار، ہر میدان میں جب غزوہ خیبر کی باری آئی، اللہ اکبر، جب خیبر کے موقع پر سارے لوگ چلے گئے، قافلے نکل گئے، لیکن سیدنا علی اپنی چاہت اور اپنی جہاد کا ایک جذبہ رکھتے ہوئے، جذبہ جہاد سے سرفراز تھے، جلدی سے وہ بھاگتے ہوئے پھر قافلے کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، ان کی آنکھیں خراب تھی، لیکن اس کے باوجود پھر قافلے کے ساتھ جا ملے۔ تو جب کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا آج اس کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کئی دن گزر گئے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، یا یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، آج اس کو میں جھنڈا دوں گا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے، سارے لوگ رات بھر تیاری کرتے رہے کہ کیا بنے گا، یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا، کیا وجہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو جھنڈا دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو اللہ اکبر، سارے لوگ، اور ایک ہی آرزو و تمنا تھی کہ مجھے کاش کہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے، دوسرے نے کہا جھنڈا کاش کہ مجھے مل جائے۔ اللہ کہاں ہوگا، کون کیا اعلان ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان کیا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو جواب ملا اللہ کے نبی علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے انہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بلاؤ، سیدنا علی آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے لگایا، آنکھوں میں لگایا، علی مرتضیٰ کو لگانے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی، مالک کائنات علی کو شفا عطا کر دے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی کو جب جھنڈا ملا، میدان کارزار کے اندر اترے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں آئے۔ ادھر سے ایک بڑا پہلوان آیا، اور جو اس یہودیوں کی فوج کا سپہ سالار ہے، ان کا بڑا مانا ہوا پہلوان اور جنگجو ہے، جو اپنے سامنے ہر کسی کو ہیچ سمجھتا تھا، کہنے لگا، شعر پڑھتا ہوا آیا کہ میں ایسے کر دیتا ہوں، میں میدان کے اندر آتا ہوں تو میں اگلے کی ایسی تیسی کر دیتا ہوں، میں قربان جاؤں میرے علی مرتضیٰ نے، مصطفیٰ کے جنگل کے شعر نے، اللہ کے شعر علی مرتضیٰ نے بھی آگے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں بھی جواب پورا دیتا ہوں، میں ایسا پورا جواب دیتا ہوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں جو میرے سامنے آتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، حضرت علی مرتضیٰ نے پوری جرت کے ساتھ، پوری غیرت ایمانی کے ساتھ، پورے جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار ہو کر علی مرتضیٰ نے اللہ اکبر ایک وار کیا،
اس کے سر کے اوپر ایک ہی وار کیا، مرحب بے ایمان کے سر کو کاٹ کے زمین پہ رکھ دیا۔ اسی لیے تو کسی اہل دل نے کہا تھا کہ تو علی کا مقابلہ کیسے کرے گا، تیرے دل میں پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی، علی خدا کا شیر ہے۔ سیدنا علی کے ساتھ محبت کا وہ اظہار، علی مرتضیٰ نے میدان فتح کر لیا۔ سیدنا علی کے ہاتھ پر مالک کائنات نے خیبر کو فتح کر دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ فاتح خیبر قرار پائے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی جانثار، بڑے خلوص دل کے ساتھ میدان کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے والے، لیکن نیت خالص تھی سیدنا علی کی۔ نیت کیسے خالص تھی کہ ایک بار ایک کافر کو میدان میں گرا دیا اور نیچے سے جب علی مرتضیٰ نے اس کو گرایا تو قتل کرنے لگے، اس نے سیدنا علی کے چہرہ اطہر کے اوپر تھوک دیا، نیچے سے تھوک دیا، سیدنا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کیا وجہ ہے، آپ تو اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، علی اس کو قتل نہیں کیا۔ سیدنا علی نے کہا کہ پہلے تو میں رب العالمین کی رضا کے لیے اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، عمل رب العالمین کی رضا کے لیے خالص نہیں رہا، لہذا اس کو قتل کرنے کا فائدہ نہیں رہا۔ سیدنا علی نے اس لیے چھوڑ دیا۔ اتنے خلوص والے، اتنے اخلاص والے علی مرتضیٰ تھے، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک کا یہ جانثار، شمع رسالت کا یہ پروانہ، نبی پاک علیہ السلام کا جانثار علی مرتضیٰ، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے انداز میں چلنے لگے، لیکن جب یہ بات آتی ہے کوئی کہتا نہیں علی کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہتا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقابلے بازی کی میں بات نہیں کرتا، ہماری آنکھوں کے سارے اتارے ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، علی مرتضیٰ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے علی مرتضیٰ ہیں۔ لیکن حضرت علی کا عقیدہ بھی میں پوچھ لوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر علی مرتضیٰ کس کو سمجھتے ہیں، ذرا ان کا عقیدہ بھی واضح کر دوں۔ سیدنا علی کا بیٹا، صحیح البخاری اٹھاؤ، سیدنا علی مرتضیٰ کا بیٹا محمد ابن حنفیہ اپنے بابا حضور سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتا ہے، بابا یہ بتائیں کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ کے رسول، یہ بتائیں کہ لوگوں میں رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ابو بکر، سیدنا علی فرماتے ابو بکر۔ پوچھا پھر ابا جان اس کے بعد؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب ہے۔ کہا حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری بار پھر یہ نہیں پوچھا کہ جی اس کے بعد کون ہے، میں نے سمجھا کہ اگر میں نے کیا یہ بات کہی تو وہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہہ دیا پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہے نا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا علی عام تو نہیں تھا، میرے علی کی یہ عاجزی تھی، میرا علی خاص الخاص تھا، میرے علی کا بلند مقام تھا، میرے علی کی عظمت و شان اعلیٰ ہے، میرے علی کا مقام اعلیٰ ہے، میرا علی رفت میں اعلیٰ، شان میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، لیکن بطور عاجزی کہتے ہیں کہ میں عام آدمی ہوں، میں مسلمانوں میں سے عام آدمی ہوں۔ یہ عقیدہ افضلیت کا یہ عقیدہ بھی بتایا تو میرے علی نے بتایا ہے، اس لیے علی کے ماننے والوں نے اپنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جانثار اور مقام پر تاجدار مدینہ کے ساتھ چلنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ اللہ اکبر۔ سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا، تقریباً 4 سال 9 ماہ تک خلیفہ رہے، لیکن اس دوران مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات،
اتنا زیادہ انتشار اور اتنا زیادہ لڑائیاں، ان کا پورا دور لڑائیوں اور جنگوں سے عبارت ہے، اور آپس کی مسلمانوں کی لڑائیاں اور جھگڑے، جس کے جنگ جمل و صفین ان کے دور کے اندر پیش آئی۔ اس کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ جمل و صفین کے اندر 90,000 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار کے قتل ہوئے ہیں۔ تو بات یہ تھی انتشار میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فوری طور پر جناب ابن ملجم مرادی بے ایمان نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ سیدنا علی کے سر پہ وار کیا بے ایمان نے، اس نے وار کر کے سیدنا علی کو شدید زخمی کر دیا۔ صبح کی نماز تھی، اللہ اکبر، سن 40 ہجری میں صبح کی نماز میں سیدنا علی کے سر پر اس نے بے ایمان نے، ابن ملجم مرادی بے ایمان نے، بظاہر تو مسلمان کہلواتا تھا لیکن اندر سے بے ایمان تھا، اس نے وار کر کے سیدنا علی کو زخمی کر دیا۔ پھر فوری طور پہ لوگوں نے اس بے ایمان کو پکڑ لیا۔ حضرت علی زخمی حالت میں ہے، ان کے سامنے لایا گیا۔ اپنے قاتل کو کہا اگر تو میں اس ضرب سے شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو پھر آپ کی مرضی ہے، اس قاتل کو معاف کرنا ہے تو کر دینا، اگر قتل کرنا ہوا تو کر دینا، اگر میں بچ گیا اس ضرب سے، اس حملے میں میری زندگی بچ گئی تو سیدنا علی نے فرمایا پھر قصاص لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد سیدنا علی تقریباً 2 دن کے بعد اس دار فانی سے عزم و ہمت کا یہ صورت، علم و فطانت کا یہ صورت، دیانت کا یہ صورت، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر بکے نہیں، کسی مقام پر جھکے نہیں، کیونکہ حالات کے قدموں پر کبھی مومن نہیں گرتا۔ ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو پھر ان کی نماز جنازہ سیدنا حسن ابن علی نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی تدفین کوفے کے ایک نامعلوم مقام پر ان کی تدفین کی گئی۔ کچھ خطرات کے پیش نظر، خارجی بے ایمانوں کے خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو نامعلوم مقامات پر منتقل کیا گیا۔ یا عزم و ہمت کا یہ صورت اس دنیا سے غروب ہو گیا، نبی کا جانثار دنیا سے چلا گیا، رسول کا وفاشار دنیا سے چلا گیا، اسلام کا عظیم غازی جس کو رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں آنے والا نبی پاک علیہ السلام کا یہ جانثار دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزم و ہمت کا، جرت کا یہ مغوار شیر جوان دنیا سے چلا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو ان کے بیٹے سیدنا حسن ابن علی نے واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی کے بعد سیدنا حسن نے سیدنا علی کی لڑائی، معاویہ اور علی کی لڑائی کو ختم کر دیا، اور اپنی تاج خلافت کو اتار کر معاویہ کے سر پہ سجا دیا۔ حضرت علی کے سارے بیٹوں نے سیدنا امیر معاویہ سے حضرت علی کی وفات کے بعد صلح کر دی اور خلافت سیدنا امیر معاویہ کو دے دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، جب اتنی لڑائیاں، اتنی جنگیں حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی عالم اسلام کے مفاد میں سیدنا علی کے بیٹوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اس انتشار کو، امت کے افتراق کو مٹا دیا، اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، میرا بیٹا حسن وہ سید ہوگا، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، مجھے امید ہے۔ اور یہ وہ کام سیدنا حسن نے اپنے نانا حضور کی فرمائی ہوئی پیش گوئی کے مطابق 2 جماعتوں میں صلح کروا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد کیا، اور امیر معاویہ کی خلافت پر اتفاق کیا، اور ان سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں کا افتراق ختم کیا، اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔
آج بھی میرے بھائیوں اگر حضرت علی کے بیٹوں نے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے معاویہ کا سارا کردار ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے صلح کر دی اور پچھلی باتوں کو نہیں چھیڑا، یہ آج بھی مسلمانوں کو آپس میں مشاجرات صحابہ پر لڑائی جھگڑا بحث تمیز مقابلے بازی کو چھوڑ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہو کر اس وقت فلسطین جیسے ایشو پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر یہودیوں کے دانتوں کو توڑنا چاہیے جو اس وقت فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تاجدار مدینہ کے جانثار سیدنا علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کے بغض سے ہمارے سینوں کو ہمیشہ ہر مسلمان کے سینے کو بغض علی سے پاک کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا جو حضرت علی سے محبت ایمان ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور حضرت علی سے بغض و کینہ و ناد رکھنے والا منافق ہے۔ اس لیے ہمیں سیدنا علی سے محبت، نبی کے سارے جانثاروں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالم ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی اور ان کے رفقاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا